السلام علیکم ویئرس، آج کی اس ویڈیو میں ہم تقدیر کے بارے میں ذکر کریں گے اور بتائیں گے کہ پہلا شخص کون تھا جس نے تقدیر سے انکار کیا تھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ کامس نے اپنے بریدہ سے انہوں نے یحییٰ بن یمر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا شخص جس نے بصرہ میں تقدیر سے انکار کی بات کی عابد جہنی تھا اور حمید بن عبد الرحمن میری حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے۔ ہم نے آپس میں کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی سے ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے تقدیر کے بارے میں ان آج کل کے لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے متعلق دریافت کر لیں۔ توفیق الہی سے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے۔ میں اور میرے ساتھی نے ان کو درمیان میں لے لیا، ایک ان کی دائیں طرف تھا اور دوسرا ان کی بائیں طرف۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرا ساتھی گفتگو کا معاملہ میرے ہی سپرد کرے گا، چنانچہ میں نے عرض کی اے ابو عبید عبدالرحمن یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، واقعی یہ ہے کہ ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں اور ان کے حالات بیان کیے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں، ہر کام نئے سرے سے ہو رہا ہے، پہلے اس بارے میں نہ کچھ طے ہے نہ اللہ کو اس کا علم ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے نام کے ساتھ عبداللہ بن عمر حلف اٹھاتا ہے، اگر ان میں سے کسی کے پاس اور پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو اور اسے خرچ بھی کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئیں۔ پھر کہا مجھے میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا، اس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی دیتا تھا، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، حتیٰ کہ وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا رہے اور آپ اپنے ہاتھ آپ وسلم کے رانوں میں رکھ دیے اور کہے محمد رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر اللہ کے گھر تک کا راستہ کرنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج ادا کرو۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائے۔ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کی رسولوں اور آخری دن پر یوم قیامت پر ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا۔ پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا تو مجھے قیامت کے بارے میں بتائے۔ آپ نے فرمایا جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا تو مجھے اس کی علامت بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا علامت سے یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھا کہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ سائل چلا گیا، میں کچھ دیر اسی عالم میں رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 99 ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے ملتے ہیں۔